آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس دور میں جب فارس کی سرزمین پر ایک ایسی قوت ابھری جس نے نہ صرف ایران کا نقشہ بدل دیا بلکہ پورے مشرق میں سیاست، مذہب اور فنون پر گہرا اثر چھوڑا۔ یہ کہانی ہے صفوی سلطنت کی، وہ فارسی شیر جو صدیوں تک دھاڑتا رہا۔ صفوی خاندان کی بنیاد 13ویں صدی میں ایک عظیم صوفی بزرگ شیخ صفی الدین اردبیلی نے رکھی۔ ان کا سلسلہ روحانیت، تصوف اور علم کا مرکز تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ روحانی تحریک آہستہ آہستہ ایک سیاسی قوت میں ڈھلتی گئی۔ 15ویں صدی کے آخری حصے میں اس خاندان کا ایک نوجوان رہنما سامنے آیا، اسماعیل۔ صرف 12 برس کی عمر میں اسماعیل نے اپنے خاندان کا مقدر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نوجوانی کا جوش اور روحانی وابستگی کی طاقت اسے فارس کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ 1501 میں اسماعیل تبریز میں داخل ہوتا ہے اور خود کو شاہ اسماعیل صفوی کے لقب سے ملک کا بادشاہ قرار دیتا ہے۔ یہ لمحہ صرف تاج پوشی کا نہیں تھا بلکہ فارس کے لیے ایک نئی شناخت کا آغاز تھا۔ شاہ اسماعیل نے ملک کو مذہبی اور سیاسی طور پر ایک مرکز پر جمع کیا اور ایران کو شیعہ مذہب کا سرکاری ملک بنا دیا۔ اس فیصلے نے قوم کو نئی وحدت دی مگر ساتھ ہی جنوبی اور مغربی ہمسایوں سے شدید تناؤ بھی پیدا کیا۔ شاہ اسماعیل کا نام آج بھی فارس کی روشن تاریخ میں بہادر فوجی قیادت، شاعرانہ مزاج اور مذہبی استحکام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صفوی سلطنت کا سب سے بڑا حریف عثمانی سلطنت تھی، اس وقت کی عالمی سپر پاور۔ شاہ اسماعیل کی نئی پالیسی عثمانیوں کو سخت ناگوار گزری اور یہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1514 کی جنگ چالداران دونوں طاقتوں کو آمنے سامنے لے آئی۔ عثمانی فوج زیادہ منظم اور جدید تھی جس کے باعث صفوی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ شکست صفویوں کو توڑ نہ سکی بلکہ یہی لمحہ اصلاح اور ترقی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ صفویوں نے اپنی فوج اور ریاستی نظام میں بنیادی تبدیلیاں شروع کر دیں۔ یہ دور ایران کے لیے صرف جنگوں کا نہیں بلکہ فن اور تہذیب کے عروج کا زمانہ تھا۔ صفوی عہد میں فارسی زبان نے بے مثال ترقی کی، مصوری اپنے عروج پر پہنچی، اصفہان دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ بازار، حمام، پل اور عمارتیں فنکارانہ ذوق کا شاہکار بن گئی۔ کہا جاتا ہے اصفہان نصف جہان است، اصفہان آدھی دنیا کے برابر ہے۔ شاہ عباس کبیر نے اصفہان کو صفوی تہذیب کا دل بنا دیا۔ شاہ عباس کی حکمرانی صفوی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ انہوں نے فوج کو جدید نظام دیا، تجارت کو فروغ دیا، شاہراہ ریشم کو محفوظ بنایا، یورپی طاقتوں سے سفارتی تعلقات قائم کیے اور اصفہان کو فن اور تعمیرات کا شاہکار بنا دیا۔ نقش جہاں اسکوائر، عالی کاپو، شاہ مسجد آج بھی ان کے ویژن، ذہنی وسعت اور فنکارانہ ذوق کی گواہی دیتے ہیں۔ شاہ عباس کا دور وہ زمانہ تھا جب صفوی ایران سیاسی طور پر مضبوط، معاشی طور پر مستحکم اور تہذیبی طور پر جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کی طرح صفوی سلطنت بھی ہمیشہ قائم نہ رہ سکی۔ شاہ عباس کے بعد آنے والے کئی حکمران کمزور، ناتجربہ کار اور ریاستی نظم سے ناواقف تھے۔ دربار میں سازشیں شروع ہو گئیں، فوج کمزور ہو گئی اور ہمسایہ طاقتیں مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ آخرکار 1722 میں افغان قبیلے غلزئی نے اصفہان کا محاصرہ کر کے سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔
یوں صفوی دور آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ عظیم سلطنت تاریخ کے صفحات میں دفن ہو گئی۔ آج کا ایران بڑی حد تک صفویوں کی بدولت وہی ہے جو ہم آج دیکھتے ہیں۔ فارسی تہذیب، مذہبی شناخت، شہری تعمیرات، سیاسی خود مختاری اور فنون لطیفہ کی روح، صفویوں نے بکھری ہوئی سرزمین کو ایک طاقتور ملک، ایک متحد قوم اور ایک مضبوط شناخت عطا کی۔ واقعی وہ فارسی شیر تھے جنہوں نے جدید ایران کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا سفر کس سلطنت یا فرما روا کے ساتھ ہو۔ تاریخ صرف گزرا ہوا وقت نہیں، یہ ہماری پہچان کا آئینہ ہے۔